بعض اوقات خوشی کچھ اچھا ہونے کی نہیں بلکہ کچھ برا ہونے کی ہوتی ہے۔ غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشیاں قبول کرتے ہو۔ غم اور خوشی ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں۔ خوشی بھی قبول ہے، غم بھی قبول ہے۔ فیصلے اگر غلط ہو جائے تو ان پر ڈٹے رہنے کی بجائے اپنی غلطی مان لینا ہی بڑائی ہے۔ نیک بننے کے لیے بھی ایسے ہی کوشش کرو جیسے کوشش خوبصورت دیکھنے کے لیے کرتے ہو۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ اگر معاشرہ جنگل بن جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بھی جانور بن جائے۔ تم حق بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ مضبوط ترین ہوتے ہیں وہ رشتے جہاں عیب گنے نہیں بلکہ چھپائے جاتے ہیں۔ رشتے احساسات سے بنتے ہیں، احسانات سے نہیں۔ اس لیے جس سے جب تک رشتہ رکھیے احساس سے رکھیے، نہ کہ احسانات کا۔ انسان بہت خود غرض ہے، پسند کرے تو برائی نہیں دیکھتا، نفرت کرے تو اچائی نہیں دیکھتا۔ باادب منافق ہونے سے سچا بدتمیز ہونا بہتر ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، اپنی سوچوں کو پانی کے قطروں سے زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اس طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ کم ظرف لوگوں کے ساتھ کم ظرفی سے پیش مت آنا، بس خاموش رہو، مضبوط رہو اور آگے چلتے رہو۔ مولانا رومی نے فرمایا تھا، نرم دل لوگ ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کبھی کبھی کچھ لوگ اپنے بولے ہوئے الفاظ کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ جو لوگ محنت کے بغیر اپنے وقت سے پہلے زیادہ کی توقع کرتے ہیں وہ اکثر مایوس ہوتے ہیں۔ مصیبتوں میں انسان انتہائی آسانی سے اپنے آپ سے واقف ہو جاتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے۔ تعریف ایک بہت ہی مختصر دھوکہ ہوتا ہے جو اپنا مقصد پورا ہونے کے بعد فوراً ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ٹوٹنے کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی ختم ہو گئی ہے، کبھی کبھی ٹوٹنے سے زندگی کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش کروا دیتی ہے، لیکن سچے انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ یہ زندگی ہے، کوئی فلم نہیں۔ یہاں لوگ پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں اور خامیاں تو ہر انسان میں ہوتی ہے۔ انسان امیدوں سے بندہ ایک ضدی پرندہ ہے جو گائل بھی امیدوں سے ہوتا ہے اور زندہ بھی امیدوں پر رہتا ہے۔ زندگی میں ہم اس مقام پر بھی آ جاتے ہیں کہ کوئی کچھ غلط بھی بول رہا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کی بات ٹھیک ہے۔ کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے اور بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔
آزمائش کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہی ہوتے ہیں۔ زندگی ہر جاندار کو دی جاتی ہے، مگر ہاں مقصد زندگی صرف انسان کو دی گئی ہے، اور وہ مقصد ہی اسے باقی مخلوقات سے الگ اور بہتر بناتا ہے۔ انسان دنیا میں کسی کام سے اتنا نہیں تھکتا جتنا رویوں اور احساس کی شدت سے تھک جاتا ہے۔ شیطان آپ کے پاس سرخ چہرے اور سینگوں کے ساتھ کبھی نہیں آتا، وہ آپ کے پاس ہر اس چیز کے بیس میں آتا ہے جس کی آپ کبھی خواہش کرتے ہیں۔ طنز وہ تیر ہے جو شہد میں بھگو کر بھی مارا جائے تب بھی اس کی کڑواہٹ اور چبھن کم نہیں ہوتی۔ زندگی آسان کسی کی بھی نہیں ہوتی، بس اپنی اپنی اداکاری ہوتی ہے۔ کوئی جھیل لیتا ہے اور کسی میں برداشت کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہو، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسے زندگی کے لیے ترستے ہیں۔ اعتبار ایک روح کی طرح ہے، اگر ایک بار چلا جائے تو پھر کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ اگر تم راستہ جانتے ہو تو گمراہ انسان تمہاری ذمہ داری ہے۔ حوصلہ بلند ہونا چاہیے، عروج و زوال زندگی کا حصہ ہے۔ اگر تمہیں سب راستے بند نظر آئے تو وہ تمہیں ایسا پوشیدہ راستہ دکھا دے گا جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ ہمیشہ یاد رکھیں، جانے والی چیز ہمارے دشمن کا ظلم نہیں بلکہ ہمارے اپنوں کی خاموشی ہے۔ رشتوں کو ایسی خوبی سے نبھاؤ جیسے شہد کی مکھی پھولوں سے رس بھی لے لیتی ہے اور ان کا نقصان بھی نہیں ہونے دیتی۔ کچھ لوگوں کے ساتھ خون کا رشتہ بھی نہیں ہوتا مگر پھر بھی اپنوں والی خوشبو آتی ہے۔ دراصل رشتے خون کے نہیں، احساس کے ہوتے ہیں۔ آپ سے محبت کرنے والا اب ویسا نہیں رہا، اس کو واپس اپنے محبت میں گرفتار کرنے کا ایک طریقہ وہ یہ ہے کہ اپنی غلطیوں کا دفاع کرنا چھوڑ دو، ہر بات میں اس کو قصوروار ٹھہرانا چھوڑ دو، اپنی غلطیاں تسلیم کرو اور اسے کہو کہ بس غلطی میری ہے، اس کے لیے سوری۔ آپ غلط ہو تو غلطی مان لیا کرو۔ اچھے انسان کی تعریف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ کسی کے گھر جاؤ تو اپنے آنکھیں قابو میں رکھو، اور جب ان کے گھر سے باہر نکلو تو زبان قابو میں رکھو تاکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں محفوظ رہے۔